فرعون جو ہزاروں سال تک مصر پر راج کرتے رہے، جن کے محل، فوج اور سلطنت سب ان کے تابع تھے، غرور اور تکبر میں ڈوبے انہوں نے خود کو ہی خدا سمجھ لیا۔ لیکن ذرا سوچو، وہی مصر جس پر فرعونوں نے اپنی نسلوں تک راج کیا، آخر کار مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا۔ طاقت کا غرور ختم ہوا اور ایمان کی روشنی ہمیشہ کے لیے غالب آ گئی۔ آج ہم جانیں گے کس طرح وہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا فنا ہوا اور وہ جو اللہ کا بندہ تھا تاریخ میں امر ہو گیا۔ صدیوں بعد عرب کی زمین پر ایک اور طاقتور شخص نمودار ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک ایسا نام جسے لوگ سن کر لرز جاتے تھے، سخت مزاج، طاقتور اور بے خوف، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک۔ لیکن جب قرآن کی آیت اس کے دل سے ٹکرائیں تو وہ دل جو پتھر سا لگتا تھا موم کی طرح نرم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دنیا نے دیکھا طاقت صرف جسمانی نہیں، اصل طاقت ایمان میں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بن گئے الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر انصاف کی مثال بنے۔ اب ذرا سوچو، وہی مصر جس پر فرعون اور ان کی نسلیں ہزاروں سالوں تک راج کرتی رہیں، وہی زمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں فوج نے مصر کو فتح کیا اور اس زمین پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ وہ زمین جہاں فرعون نے کہا میں خدا ہوں، اب وہیں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ ہزاروں سال کی سلطنت ختم، فرعونوں کا غرور دفن اور ایمان کی روشنی غالب۔ سوچو ذرا، طاقت کے دو چہرے، ایک نے کہا میں خدا ہوں، غرور میں ڈوبا، سمندر میں غرق، دوسرے نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں، ایمان میں مضبوط، تاریخ کے دل میں زندہ۔ ایک نے طاقت کو ظالم کے لیے استعمال کیا، دوسرے نے طاقت کو حق اور انصاف کے لیے استعمال کیا۔ یہی ہے طاقت کا اصل مفہوم۔ تخت نہیں، ایمان جتاتا ہے۔ فرعون کی سلطنت مٹ گئی، مگر عمر رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی ہے۔ دنیا نے سیکھا کہ غرور فنا کر دیتا ہے اور ایمان ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آج بھی مصر کی سرزمین پر وہی اذان گونجتی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت میں اسلام کے لیے بلند ہوئی تھی۔ یاد رکھو، طاقت، مقام یا تخت کبھی بھی ایمان کے بغیر کامیاب نہیں رہ سکتے، اور یہی ہے تاریخ کا سب سے بڑا سبق۔